subscribe my channel, like and share the video. Thank you. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو بارش کے آنے سے پہلے ہی میرا گھر ٹھیک ہو گیا، ورنہ تو یہ بارش ہمیں بھگو دیتی۔ ہاں نا ممی، اب دیکھو نا ہم کتنے مزے سے بارش بھی انجوائے کر رہے ہیں اور ہمارے گھر میں سردی بھی نہیں آ رہی۔ اگلے دن جنگل میں تیز اور طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں۔ سردی کا موسم تھا اور چینو چڑیا کے گھر کی چھت بہت خراب ہو چکی تھی اور اس کی مرمت کرنے والی تھی۔ ایک تو تیز ہواؤں کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو رہا تھا، اوپر سے چینو کے گھر کی چھت بھی خراب ہو گئی تھی۔ پنکی بیٹا دیکھو نا چھت کتنی خراب ہے، اگر بارش ہوئی تو وہ تو سیدھی ہمیں بھگو دے گی۔ اب اس چھت کا کچھ کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ بارش شروع ہو جائے۔ جی ممی، میں بھی کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ چھت خراب ہو گئی ہے۔ ممی، میرے ساتھ اسکول میں جانی کبوتری پڑھتی ہے، اس کے پاپا بڑھئی کا کام کرتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ پھر چینو چڑیا بنٹی کے گھر چلی جاتی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ٹینا جو کبوتر کی پتنی تھی وہ تو چینو کی پرانی کالج کی سہیلی تھی۔ ارے ٹینا، تم کیسی ہو؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کتنا حسین اتفاق ہے نا، سچ میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اتنے عرصے کے بعد تمہیں یہاں دیکھ کر۔ میں بالکل ٹھیک ہوں چینو، تم کیسی ہو؟ مجھے بھی بہت اچھا لگا تمہیں دوبارہ دیکھ کر۔ آؤ نا، کیسے آنا ہوا؟ آئی تو میں ایک ضروری کام سے ہوں یار، وہ کیا ہے نا، میرے گھر کی چھت خراب ہو گئی ہے اور مجھے پنکی نے بتایا کہ تمہارے پتی چھت مرمت کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یار ان سے کہو نا کہ میرے گھر کی چھت بھی مرمت کر دیں۔ ہاں ہاں ضرور، میں ضرور کہہ دوں گی۔ چھت مرمت کرنے کا بنٹی جی 1000 روپیہ لیتے ہیں، لیکن تمہارے لیے کچھ کم کر لیں گے۔ کیا 1000 روپے؟ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو کیول 500 ہی ہیں۔ میں بڑی مشکل سے اپنے گھر کا گزارا کرتی ہوں، یہ 500 بھی میں نے پنکی کے کپڑے لینے کے لیے رکھے تھے، پرنتو میرے گھر کی چھت خراب ہو گئی، اوپر سے سردی ہے، اوپر سے بارش بھی شروع ہونے والی ہے، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ کپڑے بعد میں لے لیں گے، پہلے اپنے گھر کی چھت مرمت کروا لوں۔ چینو یہ کہہ کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ٹینا اپنے پتی بنٹی سے بات کرنے لگتی ہے۔ ارے ٹینا، اتنے کم پیسوں میں تو لکڑی بھی نہیں آئے گی، تو تم نے کیوں چینو سے حامی بھر لی کہ میں 500 میں ہی اس کے چھت کو مرمت کر دوں گا؟ ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ بنٹی جی، چینو سے میری پرانی جان پہچان ہے، اور ویسے بھی وہ بیچاری بہت غریب ہے، اس کی مدد کر دیجئے اور 500 میں ہی کام کر دیں۔ وہ ہمارے چھت پر پرانی لکڑی پڑی ہے نا، اسی سے اس کی چھت مرمت کر دیں۔ ویسے بھی وہ لکڑی ہمارے کسی کام کی نہیں، سالوں سے وہیں پڑی ہے، آپ اسی کو لگا دیں اور اس کی چھت مرمت کر دیں۔ بنٹی ٹینا کی بات مان جاتا ہے اور کم پیسوں میں ہی چینو کا کام کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اگلے ہی دن بنٹی پرانی لکڑی لے کر چینو کے گھر چلا جاتا ہے اور ایک دن کا کام کر کے اس کی چھت مرمت کر دیتا ہے۔ شام کو چینو اس کو 500 روپے دے دیتی ہے اور بنٹی واپس آ جاتا ہے۔ پھر اسی رات بارش شروع ہو گئی تھی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو بارش کے آنے سے پہلے ہی میرا گھر ٹھیک ہو گیا، ورنہ تو یہ بارش ہمیں بھگو دیتی۔ ہاں نا ممی، اب دیکھو نا ہم کتنے مزے سے بارش بھی انجوائے کر رہے ہیں اور ہمارے گھر میں سردی بھی نہیں آ رہی۔ اگلے دن چینو اپنے گھر کو پینٹ کرنے لگتی ہے۔
جب چینو اپنے گھر کو پینٹ کر رہی تھی تو گوری کوی اپنے گھر کی کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کالو جی دیکھیں نا، وہ چھوٹی سی چڑیا اپنے گھر کو کتنا سندر بنا رہی ہے۔ ہائے کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا۔ کیا واقعی تمہیں وہ گھر پسند ہے؟ اتنا پسند ہے؟ میں وہ گھر تمہیں دلا سکتا ہوں۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر ہم سمجھداری سے کام لیں تو ہم وہ گھر چینو سے چھین سکتے ہیں۔ کون سا آئیڈیا؟ ذرا مجھے بھی تو بتائیں، اور مجھے وہ گھر تو چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ پھر کالو گوری کو اپنا آئیڈیا سناتا ہے اور وہ دونوں چینو کے پاس اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ چینو بہن، ہم تمہاری ماں والے جنگل گئے ہوئے تھے۔ تمہاری ماں بہت بیمار تھی اور وہ تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ اگر ہو سکے تو اس سے مل آؤ جا کے، بیچاری بہت بوڑھی ہو گئی ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ان سے مل آؤ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ارے کیا ہوا ماں جی کو؟ مجھے تو بہت دن ہو گئے ہیں، میں تو ماں جی سے ملنے ہی نہیں گئی۔ چلو پنکی، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا کیونکہ بارش بھی ہو رہی ہے اور شام بھی ہو رہی ہے، اندھیرا ہو گیا تو گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ چینو بیچاری پریشان ہو کر فوراً اپنی ماں سے ملنے چلی جاتی ہے۔ وہاں کالو اور گوری کو تو موقع مل گیا تھا چینو کے گھر پر قبضہ کرنے کا۔ چینو کے جاتے ہی وہ گھر کو اندر سے لاک کر لیتے ہیں اور اس میں رہنے لگتے ہیں۔ ارے واہ کالو جی، یہ تو بڑا زبردست آئیڈیا تھا، آج سے یہ گھر ہمارا ہوا۔ میں ذرا کچن میں جا کر تو دیکھوں کیا کچھ رکھا ہوا ہے چینو نے۔ پہلے کچھ کھا پی لیتے ہیں، اس کے بعد آرام کریں گے، بارش میں تو بہت زوروں کی ہو رہی ہے۔ ہاں بھائی گوری، اب تو یہ گھر ہمارا ہی ہے، تو جیسے چاہو رہو اس میں۔ وہاں چینو بیچاری بڑی مشکلوں سے بارش میں اپنی ماں کے پاس پہنچتی ہے۔ ماں جی کیا ہوا آپ کو؟ مجھے کالو اور گوری نے بتایا کہ وہ آپ کے پاس آئے تھے اور آپ بہت بیمار ہیں، پرنتو آپ تو اچھی خاصی ٹھیک لگ رہی ہیں۔ کیا کالو اور گوری آئے تھے؟ نہیں تو، یہاں تو کوئی نہیں آیا، تم سے ضرور جھوٹ بولا ہے کسی نے، بہت دنوں بعد آئی ہو، میں بھی بہت ناراض تھی تم سے، چلو اب آ ہی گئی ہو تو کچھ دن رکو میرے پاس۔ نانو نانو، میں آپ کو بہت یاد کر رہی تھی، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ نانو میں تو آج آپ کے پاس ہی سوؤں گی، آپ مجھے راجا والی کہانی سناؤ گی نا نانو؟ ہاں میری رانی بیٹی، میں ضرور اپنی بیٹی کو کہانی سناؤں گی۔ اب آؤ، میں نے بہت اچھی بریانی بنائی ہے، آؤ ہم سب مل کر کھاتے ہیں۔ پھر وہ سب کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ پنکی اپنی نانی کے پاس سوئی، نانی نے اپنی بیٹی کو کہانی سنائی اور پھر وہ سو گئے۔ بارش تیز ہونے کی وجہ سے 2-3 دن کے لیے چینو چڑیا اپنی ماں کے پاس ہی رک گئی تھی۔ ماں جی آپ پنکی کو اپنے پاس ہی رکھیں، میں ذرا اپنے گھر جا کر دیکھاؤں کہ کالو اور گوری نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا، پتہ نہیں ان کے دشت دماغوں میں کیا چل رہا تھا۔ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو مجھے ایسے ہی جانا پڑے گا۔ ایسا کہہ کر چینو چڑیا اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ جب وہ گھر پہنچی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ دروازہ کھولو دشت کوو، دروازہ کھولو۔
مجھے جھوٹ بول کر میرے ہی گھر سے نکال دیا۔ تمہارا گھر؟ ابے کون سا تمہارا گھر؟ جو گھر ہمیں پسند ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ گھر بہت پسند آ گیا ہے، اس لیے اب یہ گھر ہمارا ہے۔ تم جہاں سے آئی ہو وہیں واپس چلی جاؤ۔ چینو کے بار بار کہنے پر بھی وہ دروازہ نہیں کھولتے تو اس کو مجبوراً اپنی سہیلی ٹینا کے پاس جانا پڑا۔ چینو ٹینا کے گھر چلی جاتی ہے اور رات وہیں گزارتی ہے۔ وہاں چینو کے اپنے گھر میں پرانی لکڑی لگی ہونے کی وجہ سے وہ بارش کو سہل نہیں کر پاتی اور رات کو ہی گھر کی چھت ان کووں پر گر جاتی ہے۔ چھت ان پر گرنے کی وجہ سے وہ دونوں بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ ہائے ہائے، مر گئی، کوئی تو بچاؤ، اس چھت کو میرے اوپر سے ہٹاؤ، ہائے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ہائے میں بھی مر گیا رے، ہائے امی جی میں بھی مر گیا، ہائے بچاؤ۔ سارے جنگل کے پکشی وہاں جمع ہو گئے تھے اور بڑی مشکلوں سے کالو اور گوری کو چھت کے نیچے سے نکالا گیا۔ چینو بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ دیکھ لیا تم لوگوں نے، اللہ نے مجھے بچانا تھا، اسی لیے تم لوگوں پر چھت گری ہے، تمہیں تمہارے کیے کی ہی سزا ملی ہے۔ جھوٹ بول کر مجھے میرے ہی گھر سے نکالا تھا نا، اب بھگتو، ہی 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 ہی۔ طوطا مہاراج بہت ہی دیالو اور امیر تھے۔ ان کو قدرت نے اتنا دے رکھا تھا جو سنبھالے سے بھی نہیں سنبھلتا تھا، لیکن مہاراج دل کے بھی بہت امیر تھے۔ وہ اپنے جنگل کے ہر غریب پکشی کا خیال رکھتے۔ پورے جنگل میں جگہ جگہ انہوں نے بے شمار گھر بنوا رکھے تھے تاکہ جب بھی کوئی غریب پکشی ان کے پاس گھر مانگنے کے لیے آئے تو وہ فوراً اس کو دے دیں۔ ایک دن بنٹی کبوتر روتا ہوا مہاراج کے پاس آتا ہے۔ مہاراج میں بہت غریب ہوں، مجھ پر دیا کیجیے، میں پاس کے جنگل سے آیا ہوں اور وہاں کا مکھیا بہت ہی زیادہ لالچی ہے، وہ اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا ہے۔ میں تو بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر نکلا ہوں، ہمارے جنگل کے پکشی جو کچھ بھی کماتے ہیں وہ سب مکھیا لے جاتا ہے۔ اس دفعہ کی طوفانی بارشیں میرا گھر بھی بہا کر لے گئیں اور اب میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت سن رکھا ہے کہ آپ بہت دیالو ہیں، کرپے مجھے بھی رہنے کے لیے کوئی چھت دے دیجیے، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ تم رو مت پکشی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، ہمارے امرودوں کے پیڑ پر ایک گھر خالی ہے، تم اپنے پریوار کو لے کر اس میں رہنے لگ جاؤ۔ یہ مہاراج کی جے ہو، بہت بہت دھنیہ واد آپ کا مہاراج، سدا سکھی رہو اور ہم غریبوں کا بھلا کرتے رہو۔ بنٹی طوطے مہاراج کو دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اسی جنگل میں ایک چینو چڑیا بھی رہتی تھی۔ چینو کی کوئی اولاد نہیں تھی اور چینو کے پاس بھی بے شمار دولت تھی۔ چینو کے پاس دولت تو بہت ساری تھی مگر اس کو استعمال کرنے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس کے اکیلے ہونے کی وجہ سے طوطا مہاراج اس کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ چینو کا کوئی بھی کام ہوتا تو وہ سب سے پہلے اس کا کام ہی کرتے۔ چینو بھی دل کی بہت ہی سادہ تھی اور بہت زیادہ دیالو بھی تھی، وہ بہت جلدی لوگوں پر اعتبار کر لیتی تھی۔ چینو نے طوطے کو اپنا بھائی بنا رکھا تھا اور چینو کے گھر طوطے کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہاں کالو کوا اور گوری کوی بھی دوسرے جنگل سے طوطے مہاراج کے پاس آتے ہیں۔ مہاراج میں بہت غریب ہوں، میں نے آپ کی دیا کی باتیں بہت لوگوں سے سنی ہیں، کرپے مجھے بھی کسی کام پہ رکھ لیں، میں آپ کے بہت کام آ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے گھر کے پاس والے حصے میں ایک گھر خالی پڑا ہے، تم اپنی پتنی کو لے کر وہاں آ جاؤ رہنے کے لیے، پرنتو تمہیں کوئی کام وام تو آتا ہے نا؟ ہاں جی، کالو جی کو نائیوں کا کام بہت اچھے سے آتا ہے، آپ بس ہمیں رہنے کے لیے چھت دے دیں، کام ہم خود کر لیں گے۔
तोता ये कहकर वहां से चला जाता है और कालू गोरी पर गुस्सा करने लगता है। अरे बेवकूफ औरत, क्या जरूरत थी महाराज को ये बताने की कि मैं नाई हूँ। अगर तुम अपना मुंह ना खोलती तो महाराज मुझे कोई ढंग का काम ही दे देते, पर तुझे तो आदत है हर बात में टांग अड़ाने की। कालू जी, कितने ना शुक्रे हैं आप। बजाय इसके कि आप महाराज के शुक्रगुजार हो, आप तो उल्टा ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं उनसे। तौबा है वैसे। फिर कालू अपना नाइयों का काम करने लगता है और कुछ ही दिनों में वो अच्छी खासी कमाई करने लगता है, परंतु वो खुश नहीं था। तोता कालू को कभी कभी अपने काम से भी भेज दिया करता था और कालू भी महाराज की नज़र में हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता, लेकिन उसकी नज़र हमेशा महाराज के राज पर ही लगी रहती। एक दिन तोता कालू को अनाज की कुछ बोरियां देता है। कालू, ये अनाज चीनू बहन के घर दे आओ। वो बेचारी अकेली है, इतनी ज्यादा बोरियां खुद उठाकर नहीं ले जा सकती। ये उसको दे आओ और उससे कहना कि गंदम भी पिसवा दी है। कुछ दिनों में वो भी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। फिर कालू बोरियां उठाकर चीनू के घर ले जाता है। कालू जब चीनू के घर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि चीनू का घर घर नहीं था बल्कि बहुत बड़ा महल था और इतने बड़े महल में चीनू अकेली ही रहती थी। अरे बाप रे, इतना बड़ा महल! इतने बड़े महल में ये बुढ़िया अकेली ही रहती है क्या? हाय रब्बा, काश इस महल में मैं भी रह सकता। कालू अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसकी नज़र नीचे गिरी हुई सोने की चेन पर पड़ जाती है। अरे वाह, सोने की चेन! अगर मैं इसको उठाकर ले जाऊं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये चेन उठाकर चीनू को वापस कर देता हूँ, ताकि मैं इसका भरोसा जीतने में कामयाब हो जाऊं। अगर इस बुढ़िया का भरोसा जीत लिया मैंने तो हो सकता है ये मुझे किसी बड़े काम पर रख ले और मेरी बाकी की जिंदगी आराम से गुजर जाए। फिर मुझे ये नाइयों वाला काम करने की भी जरूरत नहीं। फिर कालू वो चेन उठाकर चीनू को वापस कर देता है। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया कालू बेटा। तुम चाहते तो ये चेन अपने साथ भी ले जा सकते थे, लेकिन तुम तो बहुत ही ईमानदार हो। शाबाश कालू, तुम बहुत अच्छे हो। देखना एक दिन बहुत तरक्की करोगे तुम। अच्छा, अब तुम जाओ और तोते महाराज को मेरा शुक्रिया कहना। सच में बहुत अच्छे भैया हैं वो, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कालू मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वो चीनू का भरोसा जीतने में कामयाब हो गया था। फिर कालू का आना जाना चीनू के घर में अक्सर रहने लगा, परंतु बात कुछ बन नहीं रही थी। फिर कालू को एक आइडिया आता है और वो चील के पास चला जाता है। कालू ने सोचा कि इस तरह रोज रोज आने जाने से भी बात नहीं बन रही, तो क्यों ना मैं एक साजिश तैयार करूं, जिसकी वजह से ये चीनू बुढ़िया मुझे अपने घर पर काम पर रख ले। चील दीदी, मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा क्या प्लान है? बताओ ना मुझे भी। प्लान ये है कि तुम्हें चीनू चिड़िया के घर पर चोरी करनी होगी। मैं ऐसा करूँगा कि मैं रात को पिछला दरवाज़ा खुला छोड़ दूँगा। तुम उस दरवाजे से अंदर आ जाना और चीनू को लूट लेना। ना बाबा ना, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। मुझे ऐसा कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं करना। अरे सुनो तो, चोरी करने का थोड़ी कह रहा हूँ। तुमने तो बस चीजें इकट्ठी करनी है। फिर मैं हीरो बनकर आऊँगा और चीनू की चीजें तुमसे ले लूँगा, ताकि चीनू मुझ पर भरोसा करने लगे। फिर चील मान जाती है और प्लानिंग के मुताबिक चीनू की सारी कीमती चीजें थैले में डालकर ले जाने ही वाली होती है कि कालू कौवा आ जाता है। अरे ओ दुष्ट चील, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम चीनू आंटी की चीजें चुरा कर ले जाओगी और मैं तुम्हें ले जाने दूंगा?
खबरदार जो ये चीजें लेकर गई तुम तो। یہ کہہ کر کالو چیل کو مکہ مارتا ہے اور اس سے قیمتی چیزوں کا تھیلا واپس لے لیتا ہے۔ چیل بھی اس سے معافی مانگتی ہوئی واپس چلی جاتی ہے اور اس طرح کالو چینو کا بھروسہ جیتنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور چینو نے اب اسے اپنے ساتھ اپنے گھر پر رکھ لیا تھا۔ اب تو کالو بہت خوش تھا، اس کی زندگی بھی آرام سے کٹنے لگی تھی اور اب تو کالو نے نایوں والا کام بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بڑے عیش و آرام کے ساتھ رہنے لگا، لیکن جھوٹ کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن چینو، کالو اور گوری طوطے مہاراج کے سامنے حاضر ہوئے۔ وہ سب وہاں کھڑے تھے کہ اچانک سے چیل آ جاتی ہے۔ مہاراج میری مدد کریں، میں نے سنا ہے آپ بہت دیالو ہیں اور غریب پکشیوں کی بہت مدد کرتے ہیں، میری بھی مدد کر دیجئے اور مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام دلا دیجئے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ کام پر رکھ لیتا ہوں۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم نے چینو بہن کے گھر اناج کی بوریاں بھجوانی ہیں۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ چینو کی نظر چیل پر پڑ جاتی ہے اور وہ اسے فوراً پہچان لیتی ہے۔ ارے طوطے بھیا، یہ کس چور اچکے کو اپنے ساتھ کام پر رکھ رہے ہیں آپ؟ میں اسے اچھے سے پہچانتی ہوں، یہ وہی چور ہے جس نے میرے گھر پر چوری کی تھی۔ ارے نہیں نہیں، میں کوئی چور وور نہیں ہوں، میں نے تو کالو کوے کے کہنے پر چینو کے گھر میں چوری کی تھی، وہ سب تو کالو کا پلان تھا، میرا اس میں کوئی دوش نہیں ہے۔ یہ سب سن کر طوطا اور چینو حیران رہ جاتے ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ گوری بھی بہت حیران تھی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کالو کے پلان کے بارے میں۔ یہ سن کر مہاراج کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کالو کو دی ہوئی ہر چیز واپس لے لیتا ہے۔ وہ کالو کو اپنے جنگل سے بھی بے دخل کر دیتا ہے۔ اب کالو پھر سے وہیں آ کھڑا تھا جہاں وہ پہلے تھا۔ کالو کو اس کے جھوٹ بولنے کی سزا مل گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بیچاری گوری کو بھی بھگتنا پڑا۔